الأحياء منهم والأموات وأحياء بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک سروات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، آج یکم محرم الحرام کا دن گزر گیا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے یا ہجری قمری سال کے عنوان سے آج پہلا دن تھا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ہجری قمری سال کا آغاز ذکر اہل بیت سے کر رہے ہیں. عزیزان محترم، بڑے محترم اور بڑے عظیم ہیں وہ لوگ جو اس مادیت کے دور میں اس امام حریت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتا ہے. جس امام کی شہادت کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسان کی بندگی نہ کرے، جو اس کی شرافت انسانی کے منافی ہے. انسان بندہ خدا بن جائے. وہ امام کا تذکرہ ہے، اس امام کا تذکرہ ہے
جس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تم جیو کیسے، اور اگر شرافت مندانہ، آبرو مندانہ، حریت کے ساتھ جی نہ سکو تو شرافت و آبرو مندانہ مرو کیسے؟ اس امام کا تذکرہ ہے جو امام حدیث سید الانبیاء کی روشنی میں مصباح الہدیٰ ہے، ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات ہے۔ قیامت تک کی انسانیت جو ظلمات میں غرق ہو رہی ہے، اگر اسے اس بحر ظلمات سے نکلنا ہے تو سفینہ حسین ہے۔ اگر انسانیت کو اس مادیت کے دور میں اس درد و بند اور زندگی کو اس ٹیکنالوجی نے جو ہدف زندگی سے دور کر دیا ہے، اگر انسانیت دوبارہ اس کی طرف پلٹنا چاہتی ہے اور انسانوں کو خدا سے ملانے والی اگر کوئی ہستی اس کائنات میں کامل و اکمل ہے تو وہ حسین ہے۔ ان مجالس کو غنیمت سمجھیں۔ اس مادیت کے دور میں حسین ابن علی ایک پیغام ہے، اس حسین ابن علی ایک امام ہے، وہ امام جو قیامت تک اپنے ماننے والوں کو سرخرو کرتا ہے۔ حسینیت ہمیں بند گلی میں نہیں جانے دیتی، ہمارے سامنے ہمیشہ امید کا چراغ جلتا رہا۔ اور آج ہی میں نے حیدری چوک میں ایک جملہ کہا کہ وہ جو لشکر حسین کا سپہ سالار ہے، وہ جو آخری آ رہا ہے، وہ بھی فرزند حسین ہی ہے۔ یعنی خدا کی یہ حکمت ہے کہ اس وقت تک اس دنیا، اس کائنات کا انجام نہ ہو جب تک دنیا پیام حسین اور شہادت حسین کا عملی مقصد اس فرزند حسین کی حکومت میں دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ آخری مجالس میں یہ ذکر کروں گا سید الشہداء کو جو انفرادیت حاصل ہے، کربلا کو جو انفرادیت حاصل ہے، وہ قیامت تک کے لیے لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے لکھے دوست ہیں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جس طرح قرآن میں محکمات ہیں اور متشابہات، اور آپ متشابہات سے محکمات کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طرح قرآن ناطق جو آئمہ ہیں ان کی زندگی میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن ان محکمات میں کربلا وہ آیہ محکم ہے جو قیامت تک کے لیے ائمہ کے تمام اقدام کی تفسیر کر دیتی ہے۔ کربلا وہ آیہ محکم ہے، کربلا اس قرآن ناطق کی وہ آیہ مبین ہے کہ جو قیامت تک یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں آئے بغیر انسانیت کو نہ نجات ملے گی نہ عزت ملے گی۔ کربلا ہی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ راہ حل ہے۔ اسی لیے میں نے یہیں پر کافی سال پہلے یہ جملہ کہا تھا شہید متحدی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کو زندہ رکھا، نہیں، وہ کہتے ہیں حسین ابن علی ہیں جنہوں نے ہمیں زندہ رکھا۔ ہم کون ہیں جو انہیں زندہ رکھے؟ یہ حسین ابن علی ہے جو اس میں محیی پروردگار کا مظہر بن کر قیامت تک کے انسانوں کو اس زندگی حقیقی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ وہ اس میں محیی کا مظہر اکمل ہے، مظہر اتم ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء کے ہی اثرات ہیں کہ آج تک دنیا اسلام حقیقی میں
اور اسلام یزیدی میں فرق کرنا. یہ کربلا کے ہی ثمرات ہیں اور آج کے دور میں ان ثمرات کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ آج اسلام کی جو تصویر، جو شکل پیش کی جا رہی ہے، وہ اسلام کی ایسی شکل پیش کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان فخر نہیں کر سکتا. وہ اسلام جو گلے کاٹنے والا اسلام ہے، وہ اسلام جو بچوں پر، جو خواتین پر، جو بے گناہ انسانوں پر ظلم کر رہا ہے. کربلا بتاتی ہے کہ اس ظلم کی اساس اور بنیاد تھی کیا. وہاں بھی بچوں پہ ظلم کرنے والے، خواتین پہ ظلم کرنے والے تھے، بے گناہوں کو مارنے والے تھے. بس دو اسلام تھے، ایک سر کاٹنے والا، ایک سر بچانے والا. دنیا کو آج ضرورت ہے وہ اسلام دنیا تک پہنچایا جائے جو انسان کی حق حیات کی ہر قیمت پر دفاع کرتا ہے. حسین ابن علی نے کربلا میں حق حیات کا دفاع کیا. حتی دشمن بھی جب تک مقابلے پر نہیں آیا اس کو بھی پیاس سے مرنے نہیں دیا. حسین ابن علی نے اپنے دشمن کے لشکر کو وہ پانی پلا کر تشنگی سے نکال کر بتایا کہ جو دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے وہ اور ہے، جو اصولوں کی بنیاد پر حق حیات انسان بچائے وہ حسین ہے. وہ حسین ہے جو حق حیات انسانی کے لیے قدر و منزلت کر پائے. موضوع گفتگو اس عشرہ محرم میں جیسا کہ اعلان توحید اور ولایت. توحید اور ولایت موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان دونوں کا ربط آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا ہے کہ توحید وحدانیت خدا، معرفت خدا. توحید تمام اپنی جہاد کے ساتھ، اقسام کے ساتھ. اس کا ولایت سے ربط کیا ہے، ولایت سے تعلق کیا ہے؟ آیا ولایت ایک الگ شے ہے اور توحید ایک الگ شے ہے، یا توحید کے بغیر حصول ولایت ممکن ہے، معرفت پروردگار کے بغیر حصول ولایت ممکن ہے؟ بلکہ جملہ بدل دوں، انشاءاللہ جو بیان کروں گا وضاحت کروں گا، بلکہ بندگی خدا ہی وہ زینہ ہے جو ولایت تک پہنچا گا. اور بندگی الہی اسی وقت حقیقی معنی اور مفہوم پیدا کرتی ہے جب ولایت کے سائے میں انجام پائے. ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے؟ کیوں؟ چونکہ ان مجالس میں ہی لوگوں کی فکری، نظریاتی، اعتقادی، اخلاقی تربیت یہ مکتب حسین کے ذریعے ہونی ہے. لہذا چونکہ منبر پہ اس حوالے سے لوگوں میں جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں دو طرح کے ہیں. کچھ توحید کے عنوان سے ولایت کی اہمیت کم کر رہے ہیں، کچھ ولایت کے نام پر عظمت پروردگار کو کم کر رہے ہیں، بلکہ عقائد توحیدی تشیع کو مشکوک مخدوش کر رہے ہیں. ان دونوں سے نکالنا اور ان دونوں کی واضح تصویر پیش کرنا تاکہ ہم صحیح رسمان ولایت سے، اس رسی ولایت سے منسلک ہو جائیں، متوسط ہو جائیں. توحید پروردگار اور ولایت کا آپس میں جو ربط ہے، اور ولی خدا کون ہوتا ہے؟ آیا ولی خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیں خدا سے دور کرے، یا ولی خدا وہ ہوتا ہے جو خدا کے قریب کرے؟ اگر ولی کا معنی ہی اللہ کے قرب کی منزل پر فائز ہستی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی دعوی ولایت بھی کرے اور خدا سے دور بھی رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی دعوی ولایت بھی کرے اور اس کی نظر میں بندگی خدا، معرفت پروردگار کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت باقی نہ رہے گا. عرض یہ کرنا ہے کہ ان منبروں سے ولایت کے نام پہ جو پیش کیا جا رہا ہے، آیا وہ حقیقی ولایت ہے؟ اگر حقیقی ولایت ہے تو ائمہ کی زندگی میں جو ولی اولیاء خدا تھے ہمیں خود کیا نظر آتا ہے؟ ان کی
نظر ان کی زندگی میں توحید کا، وحدانیت خدا کا، معرفت الہی کا مقام کیا، اور انہوں نے توحید کے جلوے ہمارے سامنے کیسے پیش کیے، ہمیں معرفت پروردگار کے ذریعے بندگی خدا کی طرف جو متوجہ کیا ہے اس کا عملی نتیجہ ہماری زندگی پر کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب میں اگر اس ساری گفتگو کا ابھی تک خلاصہ کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں، عزیزو، توحید یعنی معرفت پروردگار کا حصول ولایت کے بغیر ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے۔ جو ولایت کے راستے اس بندگی پروردگار میں نہیں جائے گا، اس کا خود ساختہ خدا ہے، وہ خدا نہیں جو ہے، وہ خدا کی شان جو اس کے شایان شان ہے، اور وہ بندگی جو اس کے شایان شان ہے، وہ تب ہی عطا ہوتی ہے جب اس ولی خدا کے ذریعے معرفت اور بندگی خدا کی جائے جو اللہ کا بنایا ہوا۔ اسی میں پھر ولایت کی وہ اقسام ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں نے غدیر کی مجلس میں اشارہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ولایت تشریع اور ولایت تکوینی، اور پھر وہ ولایت جو بندگی کے ذریعے نتیجہ بندگی میں عطا ہوتی ہے، وہ کون سی ولایت ہے۔ لیکن چونکہ عنوان گفتگو، ترتیب گفتگو میں اور ادب گفتگو میں بھی معرفت پروردگار اور توحید کو پہلے بیان کر رہے ہیں، اس لیے اپنی گفتگو کا آغاز اس لفظ سے کر رہا ہوں، توحید پروردگار۔ توحید اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوگا، قابل اثبات ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء کے آنے کا مقصد اور تمام انبیاء کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ توحید ہے، توحید پروردگار ہے۔ بلکہ یوں بھی کہوں تو بے محل نہیں ہوتا کہ توحید ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے تمام عقائد کی تشریح اور تبیین ہوتی ہے۔ تمام عقائد دین کی بازگشت توحید کی طرف ہے، اس کی طرف۔ مثلا اصول دین میں آپ پہلا اصل و اصول توحید کو کہتے ہیں نا، پھر عدل، پھر نبوت، پھر امامت، پھر قیامت۔ یہ جو اصول دین ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، ان اصول دین میں بھی اصل الاصول توحید ہے، یعنی ان اصول دین میں بھی جو اصل اور اساس ہے وہ توحید ہے۔ کیا معنی؟ یہ چار اصول، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان کی بازگشت بھی توحید کی طرف ہے، بلکہ یہ توحید سے ہی جلوہ گر ہوتی ہے۔ اگر یہ توحید نہ ہو تو عدل کا تصور ہی ممکن ہے۔ بھائی عدل، خدا عادل ہے، خدا عادل ہے نا، تو پہلے جو جس کی عدالت ثابت کرنی ہے اس پر ایمان ضروری ہے۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بھائی عدل ثابت تب ہوگا جب پہلے وہ ثابت ہو جائے جسے عادل ماننا ہے۔ ایسا ہی ہے نا نبوت، یہیں پر عرض کر چکا ہوں، نبی جو پیغام لیتا ہے اسے کہتے ہیں، تو پیغام دینے والا پہلے ہے یا لینے والا؟ دینے والا پہلے ہے نا، تو جسے پیغمبر مان رہے ہیں، جسے نبی مان رہے ہیں، خود معنی نبوت اور مفہوم نبوت میں یہ معنی چھپا ہوا ہے کہ وہ پیغام لے رہا ہے، تو جو لے رہا ہے اس سے پہلے وہ ہوگا جو دے رہا ہے۔ تو عقیدہ نبوت، بعنوان نبوت تبھی ہمارے لیے فائدہ دے گا جب پہلے اسے مانا جائے جس نے نبی بنا کر بھیجا۔ نہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، اور یہاں پر ایسے موضوعات پر گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ آپ چلیں گے۔ ممکن ہے کہ ان مجالس میں وہ عام ڈگر سے ہٹ کر گفتگو ہو،
یعنی جسے ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں بھائی وہ خشک موضوع ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن آپ نے بھی اور میں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کرنی. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ موضوع کے اندر رہتے ہوئے اپنے معرفت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. ایسے ہی ہے انشاءاللہ. یہاں ماحول ہے ایسا، علماء کی بڑی محنتیں ہیں. میں تو حدیث سے طالب علم ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی عرض کیا کہ نبوت کا معنی ہی یہ ہے کہ جو پیغام لے تو جس سے لے رہا ہے پہلے اس پر ایمان ہوگا تو پھر اس پر ایمان پیدا ہوگا جس کو اس نے پیغام دیا. نہیں آسان کروں آپ تک بات پہنچ جائے. یہی وجہ ہے ہر نبی نے معجزہ دکھایا. آپ جسے دیکھتے ہیں اسی نگاہ سے، ان نگاہوں سے جسے دیکھتے ہیں وہ خدا نہیں، وہ نبی ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، جب دعوی نبوت کرنے کے بعد جب تقاضا کرتے ہیں تو وہ معجزہ دکھاتے ہیں. معجزہ دکھانے کے بعد جس نبی نے بھی تبلیغ نبوت کا آغاز کیا تو یہ نہیں کہا میرا کلمہ پڑھو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. کسی نبی نے معجزہ دکھانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا مجھے مانو. ہر نبی کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. پہلے اسے مانو جس نے مجھے بھیجا ہے. اب پتا چلا ہر نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے مانو، کہا مجھے تب مانو جب پہلے اسے مان لے جس نے مجھے بنا کر بھیجا. توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ ترتیب کلمہ اگرچہ وہ آپ علماء کی اصطلاح میں، علم کلام کی اصطلاح میں جائیں تو اس کلمے کو کوئی اتنی حیثیت وہ نہیں دیتے. یہ کلمہ جو پڑھتے ہیں اس کو وہ اہمیت نہیں ہے. ہمارے ہاں زیادہ ہو گئی، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہو گئے. کیوں؟ میں نے جو بات کہی اب بعض لوگ پریشان ہو گئے. میں آسان کر دیتا ہوں. کلمہ پڑھنا دلیل دین نہیں ہے، دلیل مسلمان نہیں، دلیل ایمان نہیں. پڑھنا کلمے کو ماننا دلیل ایمان ہے. کلمہ کلمے کو ماننا. دلیل دے دوں سادہ عام دلیل آپ کے ذہنوں میں ہے. اگر کلمہ پڑھنا دلیل ایمان ہے، ایمان تو منافق کیوں منافق ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سورہ منافقون پڑھ لیں. اذا جاء المنافقون قالوا نشہد. آ کر کہتے ہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں. انک لرسول، آپ رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں تو رسول ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشہد. اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں. جھوٹے کس میں ہیں؟ کس میں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ کہ تو اللہ کا رسول ہے. نہیں، خدا کہتا ہے یہ لفظ سچ ہے، جو قال جو مقول ہے ان کا وہ سچ ہے تو اللہ کا رسول ہے. جھوٹ پھر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو کہہ رہے ہیں اس پر ایمان نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا بھیجا ہے، دل سے نہیں مانتے کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. تو اگر صرف پڑھنے کا مقصد ہی حل ہو جاتا تو منافق منافق نہ رہتا. میری باتیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ اگر پڑھنا ہی دلیل ایمان ہے تو منافق منافق کیوں رہ گیا؟ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر اس کا ایمان نہیں. ایمان نہیں تو ایمان پتہ چلا پڑھنے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے. میں نے بات کہہ دی ہے، ایمان پڑھنے کا نام نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے. ولایت پڑھنے کا نام ایمان نہیں. اگر توحید پڑھنے کا نام ایمان نہیں، نبوت پڑھنے کا نام ایمان نہیں تو ولایت پڑھنے کا نام ایمان کیسے ہو گیا؟ جیسے توحید ماننے کا نام ہے، نبوت ماننے کا نام ہے، اسی طرح ولایت ماننے کا نام ہے. ایمان ولایت کو ماننے کا نام ہے. کیا ماننے؟ اب میں وہ دلیل دیتا ہوں جو آپ کے معاشرے کی دلیل ہے. اگر کلمہ پڑھنا دلیل ایمان ہے تو ہم کا دلیل اسلام ہے تو مرزائی کیوں کافر ہے؟ انہوں نے لا الہ الا اللہ
غلام احمد رسول اللہ نہیں پڑھا، آج بھی دیکھ لیں ان کے جا کر پاس پوچھ لیں، میں ملا ہوں، ہماری گلی میں موجود ہے، ملا ہوں ان سے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، نماز بھی مسلمان بھائیوں کی طرح ہی پڑھتے ہیں، آج بھی فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، سب کچھ مان رہے ہیں، پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ بھائی پڑھ کلمہ رہے ہیں، آپ کہیں گے جو پڑھ رہے ہیں ان پر ایمان نہیں، وہ محمد رسول اللہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے نہیں مان رہے جیسے اللہ منوا رہا، اسی لیے کہہ رہے ہو نا وہ دائرہ دین سے خارج ہے، چونکہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر ایمان نہیں۔ اب اس سے زیادہ اس جملے پر زیادہ آپ زور نہیں دیتا، آج آپ کو یہ پیام ہے، اب اس روح سے سوچئے۔ اب کسی کے حوالے سے آپ نے سوچنا ہے، کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے تو پڑھنے سے فیصلہ نہ کرو، نہیں اور آسان کروں، جو بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہو وہ ساری زندگی کلمہ نہ پڑھے مسلمان ہے، اچھا شیعہ گھر میں پیدا ہو جائے شیعہ ہے، چلو اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر اسے کلمہ درست پڑھنا نہ بھی آئے پھر بھی مسلمان ہے۔ یہ مت سمجھے میں عوامی باتیں کر رہا ہوں، نہیں، ان باتوں کے اثرات ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں میں، چونکہ ہماری یہ سب صورتحال واضح نہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اشرا محرم میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہنا کیا چاہتا ہوں، وہ جو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، وہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا، وہ ولی اللہ ساری زندگی نہ پڑھے شیعہ ہے، کیوں؟ وہ پڑھ نہیں رہا، مان رہا ہے۔ تو بس پڑھنا اور ہے، پڑھنا اور ہے، ماننا اور ہے۔ اب میں وہ بھی بات کہہ دیتا ہوں، بات سے بات نکال کے آپ کو ظاہر ساتھ بھی رکھنا ہے، عزیزو پڑھنا اور ہے، اظہار اور ہے، اقرار اور ہے۔ اظہار بہت سو نے بہت ساری جگہوں پہ کیا، بھئی کہنے والوں نے تو یہ بھی کہہ دیا بخیر بخیر، تو وہ اظہار کر رہے تھے، اقرار نہیں کر رہے تھے۔ غدیر میں اظہار کرنے والے اور ہیں، اقرار کرنے والے۔ یہ پڑھنے پہ اتنی توجہ، اتنا زور کہ جو اصل معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ نہیں آپ بتاؤ، چونکہ بات آ گئی تو اس لیے بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیں 11 امام ہیں مولا علی کے بعد، ٹھیک ہے، انہیں مولا علی کی طرح ہی مانتے ہو یا نہیں؟ مانتے ہیں، وہ کم مانتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں، ولی نہیں ہے نا، ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور پھر ایک اور بات بہت خطرناک، جو پہلے کو مان رہا ہے ضروری نہیں آخری کو مانے، لیکن جو آخری کو مان رہا ہے وہ پہلے کو مان رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، آپ 11 کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نہیں، آپ اقرار کرتے ہیں، اظہار نہیں اقرار کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ جب پوچھا جائے کسی سے بھی کتنے امام ہیں اور تم بلا توقف کہو 12، تو یہ 12 کہنا ایمان ہے۔ یہ ہے اقرار بدایت، یہ ہے اقرار بدایت۔ میں عرض کر رہا تھا کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں کی، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، کسی نبی نے اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں کی، اور حالانکہ سارے کمالات تو نبی کے سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، معذرت کے ساتھ، سارے کمالات تو نبی کے سامنے آ رہے ہیں اور نبی منوا اسے رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا ہو
شبہ ہو جائے، احتمال ہو جائے، یہ ماننے والوں کو اب مجھ پر خدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا ہے، ادھر کمالات چھوڑ کے سر سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ جو فرما رہے ہیں سر سجدے میں جھکا دیتا ہے۔ کیوں جھکاتا ہے؟ کیوں سجدے میں؟ اس کی بندگی کی آخری منزل آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ بندگی کے اعلیٰ ترین نمونہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں مرکز کی طرف متوجہ کرے۔ اس کی اطاعت طول خدا میں ہے، عرض میں نہیں۔ اللہ کا بنایا اللہ کے مقابلے پہ نہیں لاتا۔ میں نے پھر بات کہہ دی ہے، اللہ کا بنایا اللہ کے مقابلے پہ نہیں لاتا۔ اور اگر کوئی اس منبر سے کسی کو اللہ کے مقابلے پہ لائے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے تمہیں نہیں بتا رہا۔ اگر کوئی کہے، میرے پاس کلپ موجود ہے، اگر کوئی کہے کہ قیامت کے دن ترازو لگے گا، ایک ترازو میں لا الہ الا اللہ ہوگا، دوسرے ترازو میں علی اور ولی اللہ ہوگا، سنیں یہ جملہ بھی قابل برداشت ہے۔ اگلا جملہ سنیں، وہ کہتا ہے جو اللہ کے برابر وزن میں آئے اسے علی کہتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے آپ نے نعرے نہیں لگائے، نہیں، میں واقعی خدا کا شکر کر رہا ہوں کہ آپ اتنے سمجھدار فہم و فراست رکھتے ہیں، ورنہ وہاں تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک بھی اٹھ کے نہیں کہہ رہا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے برابر، جو اللہ کے برابر آئے وہ علی نہیں۔ میں نے کہہ دیا بھئی ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جس کے لیے سب سے بڑا فخر ہی یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو کہے میری عزت ہے یا جس کے لیے ساری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ کہتا میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، معذرت چاہتا ہوں، موضوع کے اعتبار سے کہہ دیتا ہوں، دنیا میں لوگ خدا بن کے لوگوں کو منواتے رہے، کہتے رہے ہمیں خدا مانو 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 مانو، لوگوں نے نہیں مانا۔ علی کو لوگوں نے خدا بنانا چاہا، علی نے نہیں مانا۔ کیوں؟ وہ جو خدا بن رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں خدا کہتے کسے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی۔ بھئی خدا بننے سے انکار وہی کرتا ہے جسے پتا ہو خدا کہتے کسے ہیں۔ بس یاد رکھو جب بندگی کا انکار ہو تو خدا بنا جاتا ہے، جب بندگی کی عظمت کا پتا ہو تو خدا بننے پہ فخر نہیں، بندہ خدا بننے پہ فخر ہے۔ جب بندگی کی عظمت کا احساس ہو، ادراک ہو، پتا ہو، پھر بندہ بننے پہ فخر نہیں، خدا بننے پہ فخر نہیں، بندہ خدا بننے پہ۔ اور انشاءاللہ عرض کروں گا، حدیث قدسی کو عنوان سے عرض کروں گا، بندگی ہے کیا؟ بس آج کی مجلس میں آپ تک یہ جو بات پہنچانا چاہوں، ابتدائی گفتگو ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بندگی ہر کمال کی اساس ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، ہر کمال کی اساس بندگی ہے، اور ائمہ کے جتنے کمالات ہیں اس کی اساس بندگی ہے۔ ان کی تمام عظمتوں کی بازگشت اس بندگی خدا کی، اس بندگی خدا، اور اسی بندگی خدا کا نتیجہ ولایت ہے، اسی بندگی خدا کا نتیجہ معراج ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، معراج کمال بندگی کے اظہار و اعلان کا نام ہے، ورنہ رات کی بات ہے، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں معراج کا تعلق نبوت سے نہیں، ورنہ ہر نبی کو معراج ہوتی، اس طرح کی معراج ہر نبی کو ہوتی نہیں۔ معراج کے ساتھ اللہ نے جو صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ سے اسرا بعبدہ، بندے کو لے گیا، بتایا مصطفیٰ کی بندگی کا یہ مقام ہے، بتایا یہ وہ بندہ خدا ہے کہ جس کی بندگی
ایک جملہ کہوں گا علامہ ذیشان الجوادی مرحوم مغفور کا، کہتے ہیں اللہ نے میرے رسول کی بندگی کا اعلان کر کے تمہیں سمجھایا، جس کی بندگی اتنی بلند ہے اس کی رسالت کتنی بلند ہو، اس کی رسالت کا کیا مقام ہوگا، اس کی رسالت کی کیا عظمت ہوگی۔ میرے دوستو، میں نے عرض کیا ہر کمال کی اساس بندگی ہے، اور اگر ان مجالس میں تمہیں بندگی و خدا سے جدا کیا جائے، مجالس کے نام و عنوان سے جدا کیا جائے، معذرت کے ساتھ سمجھ جانا یہ مجلس حسین نہیں، کیوں؟ چونکہ بندگی خدا کا اعلیٰ ترین نمونہ تو کربلا ہے۔ اب میرے لفظ خود بدلے ہیں، الصلاۃ معراج المومن، کہتے یہ بھی تو بتایا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے جلدی میں جملہ کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ تو نماز کیا ہے؟ بندگی کا نمونہ بتایا۔ اگر خدا کہتا ہے معراج چاہتے ہو تو راہ بندگی ہے، راہ بندگی کو عام شے نہ سمجھو۔ میں نے یہ بات کیوں کی؟ چونکہ پہلی مجلس آپ کے سامنے محاکہ آ گیا، اس لیے کہ بعض لوگ منبروں سے کہہ رہے ہیں، یا جہالت میں کہہ رہے ہیں، یا انہیں ادراک اور احساس کی پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں جی ائمہ کو بندگی کی کوئی ضرورت نہیں، کہتے ہیں وہ دعائیں پڑھتے تھے، مناجات پڑھتے تھے، فلاں کام کرتے تھے، ہمارے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں بندگی ہے کمال، پر بندگی کا کمال کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندگی کا کمال یہ ہے کہ بندہ جب بندگی کرے تو ہر وہ شے جو خدا سے غیر ہے اسے کر جائے، نہیں توجہ فرمائیں، اس کے لیے